تو اب ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا کوئی ایسا موقع آیا ہے کہ جہاں باجماع سنی اور شیعہ اور دیوبندی اور بریلوی کچھ جھوٹے آئے ہیں. کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں فرقہ پرستی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ڈرے مت کوئی. جہاں کچھ جھوٹے آئے ہیں تو اگر ہمیں قرآن میں کہیں کچھ جھوٹے دکھائی دے جائیں تو پھر ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ امت مسلمہ کے اجماعی بیان کے مطابق ان جھوٹوں کے مقابلے میں کن کو لایا گیا. تو جب نصارہ بنی نجران آئے پیغمبر سے مباہلے کے لیے یہ کہتے ہوئے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے تھے، بیٹا ہونا جھوٹ بات ہے نا، تو جھوٹے تھے نا. پیغمبر سے بحث ہوئی، مباحثہ ہوا، سب کچھ ہوا، قائل نہیں ہوئے. آخر میں اللہ نے کہا اچھا بھائی اگر قائل نہیں ہو رہے تو ان سے کہو کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ بذرا رکیے، علی الکافرین نہیں، علی الفاسقین نہیں، علی المنافقین نہیں، علی المشرکین نہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین پورے قرآن میں آپ کو بس یہی ملے گا. کیا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ اب ہم تم مباہلہ کر لیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ ہم اپنے نفسوں کو بلائیں، پھر مباہلہ کر لیں اور دعا کریں اللہ سے کوئی جو جھوٹا ہو اس پر عذاب آ جائے. اب یہ منزل ایسی ہے کہ یہاں پر اللہ کا انتظام یہ تھا کہ اگر 1 ارب بھی مسلمان ہیں تو یہاں پر زبان سب کی ایک ہو. اب کسی مسلک کی تفسیر کو آپ دیکھ لیجئے، اللہ کہہ رہا ہے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں. پیغمبر کسے لے کر جا رہے ہیں؟ حسن و حسین جا نہیں رہے ہیں، جا نہیں رہے ہیں. جانے کی شان اور ہوتی ہے، لے جانے کی شان اور ہوتی ہے. اگر بچے دوڑتے دوڑتے نانا کے ساتھ ساتھ جا رہے ہوتے تو جا رہے ہوتے، اور اگر پیغمبر ایک کو گود میں اٹھائے ہوئے دوسرے کی انگلی پکڑے ہوئے ہیں تو یہ جا نہیں رہے ہیں، یہ لے جائے جا رہے ہیں. تو بیٹوں کی جگہ کون جا رہا ہے؟ صرف 2، حسن حسین. اللہ نے دروازہ کھول دیا. توجہ رکھیے گا، ماشاءاللہ بہت آپ توجہ سماعت فرماتے ہیں. ایک ایسا لفظ استعمال کیا ہے کہ جس میں ہر رشتہ آ جائے. کیا کہا جا رہا ہے؟ ارشاد ہو رہا ہے کہ آؤ ہم اپنی عورتوں کو بلائیں. کوئی رشتہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ بیویوں کو بلائیں، بیٹیوں کو بلائیں، بہنوں کو بلائیں. اللہ دروازہ کھول رہا ہے، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں. بیویاں بھی آ گئیں، بیٹیاں بھی آ گئیں، گھر میں جو بھی عورتیں ہیں وہ سب آ گئیں. ادھر سے دروازہ کھل رہا ہے. سمجھتے رہیے بات کو. نسانا، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں. تو اللہ نے پہلے کہا کہ اپنی عورتوں کو ہم بلائیں تاکہ جتنی بھی عورتیں آ سکتی ہیں وہ سب آ جائیں، پھر سب کو کاٹ کے ایک فاطمہ زہرا کو سکتا. اور فرمایا آپ نے کوئی اس سے اختلاف کرے گا؟ ساری ازواج نبی مقدس محترم. میں نے ایک مجلس میں کہا تھا کہ ہم کسی کے احترام سے
انکار نہیں کرتے، مگر ہم یہ کہتے ہیں جس کو اللہ نے جہاں رکھا ہے وہاں رکھیے، بس اتنا ہی ہم کہتے ہیں، اس سے آگے ہم کچھ نہیں کہتے۔ اب یا تو کہہ دیجئے کہ رسول کے ساتھ عورتوں میں کوئی اور بھی گیا تھا، کوئی گیا تھا؟ کسی فرقے میں یہ ہمت ہے کہ وہ کہے؟ کوئی نہیں گیا، صرف آگے آگے رسول گود میں حسین، اور رسول کی انگلی پکڑے ہوئے حسن، اور رسول کے پیچھے فاطمہ، کوئی عورت نہیں۔ کیا نہیں تھی؟ ماشاءاللہ 9 تھی، 9 تھی مگر 9 سب محترم، سب نسان نبی، قرآن کا رحم ہے، کیسے اس کو کاٹ سکتا ہوں؟ لیکن منزل مباہلہ میں عورتوں کی جگہ صرف ایک بیٹی آ رہی ہے اور دوسری کوئی خاتون نہیں آ رہی ہے۔ اب اللہ کیا کہتا ہے؟ وَأَنفُسَنَا، اور ہم اپنے نفسوں کو بلائیں۔ تو اب یا تو نفس کے معنی نفس کہیے، وہ جو رکھیے گا، یا تو نفس کے معنی نفس کہیے، نفس کے معنی تو سیلف۔ بھائی آپ ہم تو میں تو کسی جھگڑا ہوتا ہی نہیں، جو آدمی کہتا ہے یہ کہیے، میں کہتا ہوں میں وہی کہتا ہوں، اس لیے کہ آدمی جب غلط بات کہے گا تو آگے جا کے خود ہی پھنس جائے گا، مجھے کیا کرنا ہے؟ تو لڑنے کو بات ہی نہیں، اس ترکیب کو بھی آزما لیجیے۔ اب یا تو نفس کے معنی کہیے نفس، تو مسئلہ ختم ہو گیا۔ مسئلہ یہ ختم ہو گیا کہ جب بنص سے آیت علی نفس رسول ہیں، رسول کا سیلف ہیں، رسول کا نفس ہیں، تو رسول کے جانے کے بعد جائے رسالت خالی ہی کہاں ہوئی؟ نفس تو موجود ہے، نفس تو موجود ہے، تو جگہ خالی کہاں ہوئی؟ خالی خالہ بدل گیا بس، نفس اپنی جگہ موجود ہے۔ تو وہ حضرات یہ فرماتے ہیں، بعض تفاسیر میں آیا ہے، اور غلط نہیں کہتے ہیں، غلط نہیں کہتے بھائی، کہ نفس کے معنی داماد کے بھی ہوتے ہیں۔ یہ کہہ لیجیے ہمیں کیا عذر ہے، ہم کسی لڑتے ہی نہیں، آپ کہتے ہیں داماد، یہی صحیح، تو یہ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے دامادوں کو بلائیں۔ یہ تو کہاں نہیں رہے کہ جا رہا ہے کہ آؤ ہم اپنے داماد کو بلائیں، جمع کا صیغہ ہے کہ آؤ ہم اپنے دامادوں کو بلائیں۔ تو اب اگر پیغمبر کا کوئی اور داماد ہوگا تو وہ بھی آئے گا ساتھ۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کہیے سرکار، ہم ماننے کو تیار ہیں، نہ ہمیں اس میں عذر ہے نہ ہمیں اس میں عذر ہے۔ اب یہ دیکھیے پیغمبر کی احتیاط کہ آپ نے لفظی ترجمہ تو سنا ہوگا، با محاورہ ترجمہ سنا ہوگا، ترجمانی سنی ہوگی، مگر میدان مباہلہ میں تصویری ترجمہ آ رہا ہے۔ اب میں اور کیا کہوں؟ تصویری ترجمہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم۔ سب سے پہلے بیٹے، رسول کے ساتھ سب سے آگے کون؟ حسن و حسین۔ اس کے بعد نسانا، عورتیں، اس کے نیچے کون؟ فاطمہ۔ انفسنا، اس کے نیچے کون؟ علی۔ ہر لفظ کے نیچے ایک پیکر آپ کو دکھائی دے رہا ہے، مگر فاطمہ زہرا کے مرتبے کو سمجھ لیجئے۔ فاطمہ زہرا کا مرتبہ اور منزلت یہ ہے کہ رسول آگے ہیں، اس کے پیچھے فاطمہ ہیں، اس کے پیچھے علی ہیں۔ اب فاطمہ کی منزلت کو آپ سمجھے کہ فاطمہ رسالت اور امامت کی ملانے والی کڑی کا نام ہے۔ میں تمام مسلمان بھائیوں سے، پیارے بھائیوں سے کہوں گا کہ وہ اپنے علماء سے پوچھ لے کہ میں کہیں پر کچھ گڑبڑ تو نہیں کر رہا ہوں، کوئی غلط بات تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں نے اس کے یہاں پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، ہر حدیث میں اختلاف ہوگا، مجھے اس کو کوئی لینا دینا نہیں، لیکن یہاں روایت میں اور تفسیر میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ نظام قدرت ہے، جس سے پوچھئے کیا انفسانہ کی جگہ کون گیا؟ کہیں گے علی۔ نسانہ کی جگہ کون گیا؟ فاطمہ۔ یعنی کہ کوئی اور بھی گیا۔ بیٹوں کی جگہ کون گیا؟ حسن حسین۔ اب یہ بات میری نہیں ہے، مگر اگر کسی نے کوئی بات کہی ہے وہ دنیا سے جا چکا ہے تو اس بات کو دہرا دینے میں انشاءاللہ اس کو بھی ثواب ہوگا۔ ابنانا،
ابنانا کون ہے؟ حسن حسین. علامہ اظہر حسن زیدی مرحوم فرمایا کرتے تھے، بڑے پیارے انداز میں کہا کرتے تھے کہ کچھ نے آنا تو چاہا مگر قرآن نے کہہ دیا ابنانا. عجب شخصیت، ایسی بات سے بات نکالتے تھے. میرے والد کے ساتھیوں میں تھے، خدا ان کو غریق رحمت کرے انشاءاللہ. تو کوئی اختلاف نہیں ہے، بیٹوں کی جگہ حسن حسین، بیٹی کی جگہ فاطمہ. صرف انفس وہ بھی جمع کا صیغہ ہے مگر صرف ایک علی. اب ان کے مقابلے میں جو آئے ہیں وہ کون ہیں؟ کاذبین. تو جھوٹ کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سچ. زہر کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ تریاق. رات کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ دن. سمجھ گئے نا آپ؟ تو جب ہر شے کی پہچان ہوتی ہے اس کے مقابلے سے، تو اب یہ دیکھ لیجئے سارے مسلمان اپنی اپنی تفسیروں میں کہ جن کا جھوٹا ہونا مسلم ہے ان کے مقابلے میں کون آ رہا ہے. تو ان کے مقابلے میں صرف یہ آ رہے ہیں. تو وہ اگر کاذبین کا مصداق ہیں تو یہ صادقین کا مصداق ہے. اور اب جب آپ نے کاذبین کے ذریعے سے صادقین کو پہچان لیا تو اب صبح قیامت تک صادقین کے ذریعے سے کاذبین کو پہچانتے رہیے. جو ان کے مقابلے میں آ جائے. کاذبین کے مقابلے میں یہ آ گئے، اس لیے ان کا صادقین ہونا جب مسلم ہو گیا تو بات کو پلٹ دیجئے. اب جو ان کے مقابلے میں آئے گا وہ کاذبین ہوگا. یہ کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، ہرگز نہیں، کوئی اختلاف کی بات نہیں.